یہ تو بتائیے نبی کے بطن اطہر کا معجزہ کیا ہے؟ میں نے کہا بڑے معجزے ہیں، پر ایک معجزہ سن لے، اس بطن کے اندر جو بھی جائے وہ نور بن جاتا ہے۔ کہا جی ذرا بات کو سمجھائیں۔ میں نے کہا بات میں سمجھاتا ہوں۔ اگر یہ شیشے کا ہو، بالکل شفاف ہو، تو اس کا سایہ نہیں بنے گا، لیکن اگر اس کے اندر کوئی گاڑی چیز ڈال دی جائے، کوئی کپڑا رکھ دیا جائے، کوئی ریت ڈال دی جائے، اگر کوئی کھانے کی چیز ڈال دی جائے، اگر چائے ڈال دی جائے، تو اب وہ شفاف کپ جس کا پہلے سایہ نہیں بنتا تھا اب بننے لگ جائے گا۔ اب ذرا سنو سنو، میرے نبی کے سر سے لے کے پاؤں تک جسد اطہر کا کبھی سایہ نہیں بنتا تھا۔ سبحان اللہ کی آواز آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور تھے۔ اب اس پہ سوال ہوتا ہے، چلو حضور تو نور تھے، ان کا سایہ نہ بنتا ہوگا، لیکن حضور نے ابھی ابھی کھجور کھائی، حضور نے ابھی ابھی دودھ پیا، حضور نے ابھی ابھی کھانا کھایا، اور چلو جس میں اطہر تو لطیف ہے اس کا سایہ نہ بنے، لیکن وہ جو پیٹ کے اندر ہے اس کا سایہ تو بن جائے، حالانکہ اس کا بھی نہیں۔ اور جو میرا نبی کپڑا پہنتا ہے اس کپڑے کا بھی سایہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نبی صرف نور ہی نہیں ہے، منیر بھی ہے۔ وہ کھجور جب تک باہر ہے وہ کھجور ہے، جب حلق سے اندر گئی وہ بھی نور ہے۔ وہ لباس جب تک جسد اطہر سے الگ ہے وہ کپڑا ہے، وہ کاٹن ہے، وہ لباس ہے، اس کا سایہ بنتا ہے، لیکن جب وہ میرے نبی کے جسم کے ساتھ لگ گیا وہ بھی نور ہو گیا، وہ بھی نور ہو گیا۔ تو میرے نبی کے بطن کا بھی یہ معجزہ کہ اس بطن میں جو کچھ گیا نور ہو گیا ہے، جو کچھ گیا نور ہو گیا۔ تو اب میرے دوستو، میرے نبی کا دہن معجزہ، میرے نبی پتر سے تو ہو جانا یار، تم ایک تو میں نے پریشان کیتا ہے، خطیب دے سامنے نہ چڑھے کرو نا بیٹا۔ میرے نبی کا دہن معجزہ، میرے نبی کا بدن معجزہ، میرے نبی کا بطن معجزہ، میرے نبی کی سکن معجزہ، میرے نبی کا تکلم معجزہ، میرے نبی کا تبسم معجزہ۔ ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تبسم کیسے معجزہ؟ میں نے کہا حضرت جابر فرماتے ہیں اذا تبسم النبی، اللہ کا نبی جب کبھی تبسم فرماتے، احد کی جنگ میں حضور کے دندان مبارک کا ایک ٹکڑا شہید ہو گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور کے دندان مبارکہ سے یہ لبوں کا پردہ ہٹتا تھا تو حضور کے اس ٹوٹے ہوئے دانت سے ایک نور کی کرن نکلتی، حضور کے دانتوں سے ہجڑیاں بتھا ہوندیاں نے، ان میں سے نور کی کرنیں نکلتی، جس کی وجہ سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حضور کا تکلم معجزہ، حضور کا تبسم معجزہ، میرے نبی کے عینین معجزہ، سبحان اللہ، میرے نبی کے عینین معجزہ، میرے نبی کے شفتین معجزہ، میرے نبی کے یدین معجزہ، میرے نبی کے رجلین معجزہ، میرے نبی کا پسینہ معجزہ، میرے نبی کا دلکش سینہ معجزہ، میرے نبی سر سے لے کے پاؤں تک بال معجزہ، بینی معجزہ،
ہونٹ موجزہ، میرے نبی کی دہن بطن بطن زکن موجزہ، الغرض میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ملا موجزہ ایک ہے، ہر نبی کو ملا موجزہ ایک ہے، موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی موجزہ۔ بسم اللہ ذرا سارے ایتے اومینات جان بجھ کے پڑھیے کہ جڑی ہر بچے نو آندیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، عشق و محبت ہی ہمارا مسلک ہے، اور ہمارے بزرگوں میں اگر آپ دیکھیں تو کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں۔ میں افریقہ کے اندر گیا، میں ڈربن کے اندر ایک گھر میں جا کے بیٹھا، میں نے دیکھا سامنے ایک فریم لگی ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے وہ مولانا ہے، میں نے پوچھا مولانا یہ جو لکھا ہے آپ انگریزی زبان سمجھنے والے ہو یا افریقانز سمجھنے والے ہو؟ آپ بتاؤ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے لمبی چوڑی بات کا پتہ نہیں، پر اتنا پتہ ہے کہ گولڑے کے بابے نے سرکار کی نعت لکھی ہے۔ ہم اس کو پڑھ لیتے گے تو پھر تسیمی پڑھ لے وہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ 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 ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جالڑی۔ اور ایک چیز جو کہ پوری دنیا کے ہر سنی کی زبان پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور تیسری چیز کہ دنیا کے ہر عاشق رسول کی زبان پر یہ ترانہ جاری ہے، کیا سب سے بالا ہوا بھی سب سے بھالا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو آلہ ہمارا، سب سے ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، ہر نبی کو ملا معجزہ، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ ماں کے پتہ ہوں کڑے پڑھ دے ہو کڑے نہیں پڑھ دے ہو، پر میں اکثر ایک اصطلاح عرض کرتا رہتا ہوں، کئی لوگ وہ ہیں جنہیں جسم کا فالج ہو جاتا ہے، کئی وہ ہیں جن کی روح فالج زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ جو جسم کے فالج والے ہوں وہ ان کے اندر بھی جب رسول کے عشق کی گرمی آتی ہے جسم حرکت کر پڑتا ہے، لیکن جن کے عقیدے کا فالج ہو جائے وہ ایڈے پیڑے بٹھے بن کے بے جاندے نے کہ جناب انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوندا، تے جنہاں دے عشق والا بدن سلامت ہوئے انہاں دیاں زباناں پڑھ دیاں نے، انہاں دیاں اکھیاں مسکران دیاں نے، انہاں دے ہونٹ ہلدے نے، تے انہاں دے ہاتھ بھی لہرا دے نے۔ ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو میلاد کا جھنڈا بنا کے پڑھ لو اپنے مولا کا پیار۔
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا اور پھر تیرا میرا نبی وہ ہے کہ جو صرف تیرا میرا نبی ہی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اور سن لو صرف انہیں ہم ہی نہیں کہتے کہ ہمارا نبی، بلکہ ہر نبی بھی کہتا ہے ہمارا نبی۔ اس نعرے میں گویا ہم نبیوں کے ساتھ ہیں، نبی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء سے آئے ہائے 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 عرض کی انبیاء سے ہاں مالک، انبیاء سے کروں عرض ہاں مالک کو، یعنی سارے نبی ساڑھے کے نے مالک نے کہ عرض کریے انبیاء سے کروں عرض ہاں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا، کیا نبی ہے تمہارا۔ دوستان گرامی میں عرض کر رہا تھا ہر نبی کو ایک معجزہ ملا، رب نے تیرے میرے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور میرے نبی کی آنکھیں بھی معجزہ۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں آج یہ بیان کروں کہ میرے نبی کی آنکھیں کیا ایسی تھیں۔ اب یہ 2 عنوانات یہاں پر قائم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ میرے نبی کی آنکھیں دکھتی کیسے تھیں، اور نمبر 2 میرے نبی کی آنکھیں دیکھتی کیسا تھیں۔ بھائی اب میں رک گیا ہوں، چھوڑو ان طرزہ میں بلا دیتی ہوں، ان کو گلہ کر دیں۔ اوہ تے نہ آنکھ تسی بعد ہی کرے ہو میٹنگاں یار، تھلے ایسا تقریب کرن دو۔ حضرات گرامی اس بات کو سمجھئے کہ ہمارے نبی کو رب نے سراپا معجزہ بنایا، اور میں نے جیسے عرض کیا کہ حضور کے بدن کا جسم کا ایک ایک عضو، یار بولو نا یار، جاگو اللہ دے بندے ہو، کیا بن کے آیا؟ معجزہ بن کے۔ تو حضور کے ہاتھ بھی، حضور کی زبان بھی، حضور کا لحاف بھی، حضور پاک کے دانت بھی، حضور کے سینہ عطر بھی، حضور کی آنکھیں بھی۔ یہاں 2 باتیں ہم کریں گے۔ نمبر 1 حضور کی آنکھیں دکھتی کیسے تھی؟ یہ لفظ ہے دکھتی، یعنی نظر کیسی آتی تھی، کیسی لگتی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی آنکھیں دیکھتی کیسے تھی۔ پہلی بات کہ میرے نبی کی آنکھیں دکھتی کیسے تھی، ہم نے یہ سوال اگر پوچھنا ہے تو کسی اور سے نہیں، ہم یہ سوال پوچھیں گے ابو طالب کے لال سے۔ اوہ جی یہ میلاد وچ ابو طالب کتھوں آ گیا؟ میں کیا سرکار دسو میلاد وچ بیان کی کرنا ہوندا ہے کہ جی نبی دی سیرت دیاں گلاں، نبی دی صورت دیاں گلاں، میں کیا سنیو یہ کتھوں شروع کر کے کتھے مکانیاں نے؟ آکھن لگے جی جدوں حضور آئے بھی نہیں سن، عالم ارواح وچ نبیاں دیاں سرداریاں، ہاں جی عالم ارواح دے وچ اوئے دو میثاق، عالم ارواح دے وچ نبیاں دیاں سرداریاں،
بولے نا یار بولے نا، وہ جن کا نور جن کی نبوت کے ڈھنکے اس وقت بھی بج رہے ہیں کہ کنت خاتم النبینا و آدم لم جدل فی طینتی، کہ ابھی آدم علیہ السلام کا جسم بھی تیار نہیں ہوا تھا، ان کی ختم نبوت کی عظمتیں بیان ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ حضور کی عالم ارواح سے بات شروع ہوتی ہے؟ جی جی بالکل۔ میں کہا جی پھر بچوں چھٹنی کیڑی ہے تے رکھنی کیڑی ہے؟ بھائی چلے عالم ارواح میں حضور کے تذکرے ہیں، عالم ارواح میں حضور کے تذکرے ہیں، تو درمیان میں ہم نے چھوڑنا کیا ہے جس کو بیان نہیں کرنا؟ یہ کیسی گل کر رہے ہو؟ اے تے اس بندے دی زندگی دیاں وہ گلاں بندہ نہیں چھیڑدا جیڑا ناقص زندگی لے کے آیا ہوئے۔ اے تکو نہ تواڈے علاقے دا کوئی کرنل جرنل ہوئے ہیں جی، تے جناب اگر آپ کے ساتھ وہ بچپن کا لنگوٹیا ہو تے کدھر سنگیاں دوستاں مل کے کسی دیاں لکاٹھاں چھپائیاں ہوں تے کرنل صاحب آون تے بندہ کہے میرا یار آیا میرے نال مل کے لکاٹھاں چھپاندا سی، وہ میری بات سنا سمجھانے لگا ہوں میں آپ کو، تو اس کو 70 بندہ کہے گا اللہ دیا بندیا اے زندگی ٹھیک ہے اس دی تیرے نال گزری، اے ہون کسے عہدے تے چلا گیا ہے، اس کی زندگی کی یہ والی باتیں بیان نہیں کرنی کیونکہ اس کے سٹیٹس کے خلاف ہیں، اس کی ذات و شان کے خلاف ہیں کہ بچپن کی اس کی وہ باتیں بیان کرو کہ جو اس کے سٹیٹس کو ڈاؤن کر دیں۔ اس لیے جن کی زندگی میں ایسی جھول ہوتی ہے، زندگی میں کچھ ناقص وقت آتا ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیچ میں سے وہ ایام، وہ سال، وہ لمحے سکپ کرنے پڑتے ہیں، اور جس کی زندگی ایسی ہو کہ وہ آئے ہی نبی بن کے، وہ نبی بن کے آئے، اب اس کی زندگی کا تو کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں کہ جو قابل بیان نہ ہو، وہ تو ہر لمحہ ہی کمال ہے، ہر لمحہ ہی شان ہے۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی ولادت سے، یار مہربانی کرو کوئی انتظامیہ دے سنگی ہوتے جڑی مخلوق بیٹھی ہے نہ کو اے انسان دے پتر تلے بیٹھے نے تے تسی بھی انسان دے پتر بن کے تے بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں یار کیڑی مخلوق ہے۔